بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عطیہ دینے اور لینے والے کی نیت۔ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عطیہ کو حقیر سمجھے، جبکہ لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا احسان مند ہو اور اسے بڑا خیال کرے۔ ہر بندے پر لازم ہے کہ اپنے حق پر قائم رہے، اور اس مسئلے میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ چھوٹا اور بڑا ماننے کے اسباب میں فرق ہے۔ دینے والے کے لیے چھوٹائی کے اسباب کا لحاظ نفع بخش ہے اور اس کا خلاف نقصان دہ، جبکہ لینے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اور دونوں صورتوں میں نعمت کو اللہ عز و جل کی طرف سے جاننے میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ جو واسطے کو واسطہ نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور جو واسطے کو اصل سمجھتا ہے وہ منکر ہے۔ تیسری ذمہ داری، لینے والا دیکھے کہ وہ کیا لے رہا ہے، اگر جائز نہ ہو تو نہ لے، کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ الطلاق۔ ترجمہ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ حرام سے بچنے والا حلال کے ملنے سے محروم نہیں رہتا، بس ترکوں یعنی سرکاری لوگوں، سپاہیوں اور بادشاہوں کے اموال سے نہ لے، نیز ان لوگوں سے بھی نہ لے جن کی اکثر کمائی حرام کی ہوتی ہے، البتہ اگر اس پر معاملہ تنگ ہو جائے اور جو مال اسے دیا جا رہا ہے اس کا معین مالک معلوم نہ ہو تو وہ ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ اسے خیرات کر دے، جیسا کہ حلال و حرام کے بیان میں آئے گا، اور یہ اس صورت میں ہے جب حلال سے عاجز ہو جائے۔ نیز جب اس قسم کا مال لے گا تو زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ حرام مال سے دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ وہ لے رہا ہے اس کی مقدار کے معاملے میں بھی شک و شبہ سے بچے، جائز مقدار میں بھی اس وقت لے جب ثابت ہو جائے کہ لینے کا حقدار ہونے کی صفت سے متصف ہے۔ اگر مکاتبت یا قرض کے عوض لیتا ہے تو قرض کی مقدار سے زیادہ نہ لے۔ اگر عامل یعنی مال جمع کرنے پر مقرر ہو اور عمل کی وجہ سے لے تو عام اجرت سے زیادہ نہ لے۔ اگر زیادہ دیا جائے تو انکار کر دے اور نہ لے، کیونکہ دینے والا مال کا مالک نہیں کہ وہ اپنی طرف سے زیادہ دے۔ اگر وہ مسافر ہو تو زاد راہ اور منزل تک سواری کے کرائے سے زیادہ نہ لے۔ اگر غازی ہو تو گھوڑے، اسلحے اور نفقے کے لیے جتنے مال کا محتاج ہے اسی قدر لے۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں، بلکہ اس کا اندازہ غور و فکر سے ہوگا۔ اسی طرح زاد سفر کا معاملہ ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر اسے اختیار کیا جائے جس میں شک نہ ہو۔ اگر تنگ دستی کی وجہ سے لے رہا ہے تو پہلے اپنے گھر کے سامان، کپڑوں اور کتابوں کو دیکھے کہ کیا ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو ذاتی طور پر اس کی ضرورت سے زائد ہے، یا اسے اس کی اوندگی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اسے بدل کر وہ حاصل کرے جو اسے کافی ہو اور اس کی قیمت میں سے کچھ رقم بچ بھی جائے، اور یہ تمام باتیں بندے کے غور و فکر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں ایک ظاہری پہلو ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مستحق ہے، اور ایک پہلو وہ ہے کہ جس سے اس کا مستحق نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان کچھ مشتہبات امور ہیں۔ جو شخص شاہی چراگاہ کے آس پاس جانور چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس میں چرنے لگے۔ نیز اس معاملے میں لینے والے کے ظاہری قول پر اعتماد کیا جائے گا۔ محتاج کے لیے تنگی اور وسعت کے اعتبار سے حاجات کا اندازہ لگانے کے سلسلے میں کئی مقامات ہیں، اس کے مراتب شمار نہیں ہو سکتے۔ تقویٰ کا میلان تنگی کی طرف، جبکہ سستی کرنے والے کا میلان وسعت کی طرف ہوتا ہے، جس کے سبب وہ نفس کو کئی ضرورتوں کے لیے محتاج سمجھتا ہے، اور یہ بات شریعت میں بری ہے۔ جب حاجت ثابت ہو جائے تو کثیر مال نہ لے، بلکہ اتنا لے جو لینے کے وقت سے سال بھر تک ضرورت پوری کرے۔ رخصت کی انتہائی حد یہی 1 سال ہے، کیونکہ جب سال لوٹ آتا ہے تو آمدنی کے اسباب بھی لوٹ آتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سید المتوکلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال ہی کی خوراک جمع فرمائی۔ یہ حد مندی فقیر اور مسکین کی تعریف کے لیے کہ زیادہ قریب ہے۔ اگر اس نے 1 ماہ یا 1 دن کی ضرورت پر اکتفا کیا تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ کے مال سے لی جانے والی مقدار کے حکم میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے مختلف مذاہب ہیں، چنانچہ صدقات سے لی جانے والی مقدار کے حکم میں مختلف موقف۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے کمی میں مبالغہ کرتے ہوئے 1 دن اور 1 رات کی خوراک پر اکتفا کو واجب قرار دیا، اور حضرت سیدنا سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس
روایت سے استدلال کیا کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غنا توانگری کے ہوتے ہوئے سوال کرنے سے منع فرمایا۔ غنا کے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا صبح و شام کا کھانا غنا ہے۔ بعض فرماتے ہیں غنا کی حد تک لے سکتا ہے اور وہی نصاب زکوٰۃ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اغنیا پر ہی زکوٰۃ فرض فرمائی۔ انہوں نے زکوٰۃ لینے والے کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال میں سے ہر ایک کے لیے نصاب زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ایک گروہ کا موقف ہے کہ غنا مالداری کی حد 50 درہم یا اتنی مالیت کا سونا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بقدر ضرورت مال ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے تو بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی۔ پوچھا گیا بقدر ضرورت کی حد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا 50 درہم یا اتنی قیمت کا سونا۔ بعض حضرات نے 40 درہم مقدار کو غنا قرار دیا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عطا بن یسار علیہ رحمۃ اللہ غفار سے ایک منقطع روایت مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک اوقیہ یعنی 40 درہم سونا ہونے کے باوجود سوال کیا اس نے مانگنے میں مبالغہ کیا۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے وسعت میں مبالغہ کرتے ہوئے فرمایا اتنی مقدار لے لے کہ جس سے سامان خرید کر عمر بھر کے لیے بے نیاز ہو جائے، یا سامان تیار کر کے تجارت کرے اور اس کے ذریعے تمام عمر کے لیے مستغنا ہو جائے، کیونکہ یہی غنا مالداری ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنا دو کہ لوگ غنی ہو جائیں۔ ایک گروہ کا موقف ہے کہ اگر کوئی مالدار محتاج ہو جائے تو اس کے لیے اتنا مال لینا جائز ہے کہ وہ سابقہ حالت پر لوٹ آئے، اگرچہ 10,000 درہم ہو مگر حد اعتدال سے نہ نکلے۔ کھجوروں کا باغ صدقہ کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے باغ کے سبب جب نماز سے توجہ کم ہونے لگی تو فرمایا میں نے اسے صدقہ کیا، تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے وہ باغ حضرت سیدنا حسان بن ثابت اور سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر صدقہ کر دیا، اور کھجوروں کا ایک باغ 2 آدمیوں کے لیے کثیر اور غنی بنانے والا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرابی کو اونٹنی کے ساتھ دودھ پیتا بچہ بھی عطا فرما دیا۔ قول فیصل یہ سب کچھ وسعت یعنی زیادہ دینے کے معاملے میں منقول ہے، جہاں تک ایک دن کے رزق اور ایک اوقیہ یعنی 40 درہم دینے کی صورت میں قلت کا تعلق ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اتنا ہوتے ہوئے سوال نہ کرے اور در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا پھرے، کیونکہ گداگری یعنی مانگنے کا پیشہ شرعاً برا ہے اور اس کا حکم اور ہے۔ یہ تجویز احتمال کے ساتھ کے زیادہ قریب ہے کہ وہ سامان خرید کر غنی ہو جائے، لیکن یہ بھی فضول خرچی کی طرف مائل ہے۔ اعتدال کے زیادہ قریب یہ ہے کہ اتنا لے جو 1 سال کے لیے کفایت کرے، اس سے زائد لینے میں خطرہ اور کم میں تنگی ہے۔ جن امور میں کوئی اندازہ مقرر نہیں کیا جا سکتا ان میں توقف کیا جائے گا اور مجتہد پر جو حال ظاہر ہو اس کے مطابق حکم لگائے۔ پرہیزگار سے کہا جائے گا کہ اپنے دل سے فتویٰ لے، اگرچہ لوگ تجھے کچھ فتویٰ دیں، کیونکہ گناہوں کے باعث دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر لینے والا مال کی وجہ سے اپنے دل میں کوئی خدشہ محسوس کرے تو اللہ عز و جل سے ڈرے اور علماء ظاہر کے فتویٰ کو علت بنا کر رخصت نہ ڈھونڈتا پھرے، کیونکہ ان کے فتووں میں کچھ کیودات ہوتی ہیں اور وہ ضرورتوں کی قید سے آزاد بھی ہوتے ہیں۔ ان میں تخمینے اور شبہات پائے جاتے ہیں، اور شبہات سے بچنا دینداروں کا طریقہ اور راہ آخرت پر چلنے والوں کی عادات میں سے ہے۔ زکوٰۃ لینے والے کی 5ویں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صاحب مال سے اس پر واجب زکوٰۃ کی مقدار معلوم کرے۔ وہ مال جو وہ دے رہا ہے اگر 8ویں حصے سے زیادہ ہو تو نہ لے، کیونکہ وہ اپنے شریک کے ساتھ صرف 8ویں حصے کا مستحق ہے، تو 8ویں حصے سے بھی اتنا کم کرے جو اس قسم کے 2 رفقا کو مل سکے۔ اکثر لوگوں پر یہ بات پوچھنا واجب ہے کیونکہ وہ جہالت یا سستی کی وجہ سے اس تقسیم کی پرواہ نہیں کرتے۔ البتہ جب حرمت کا غالب گمان نہ ہو تو سوال نہ کرنا جائز ہے۔ سوال کے مواقع اور احتمال کے درجات کا بیان انشاءاللہ عز و جل حلال و حرام کے بیان میں آئے گا۔ 4 فصل نفلی صدقے کے فضائل اور لینے دینے کے آداب۔ فضائل صدقہ کے متعلق 18 فرامین مصطفیٰ۔ صدقہ کرو اگرچہ ایک کھجور ہو، کیونکہ یہ بھوکے کی بھوک مٹاتا اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ بجھا دیتا ہے۔ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے، اگر کچھ نہ پاؤ تو اچھے کلمے کے ذریعے بچو۔ اللہ عز و جل حلال مال ہی قبول فرماتا ہے، پس جو مسلمان بندہ حلال کمائی سے کچھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے اپنے دائیں دستے قدرت سے پکڑتا ہے، پھر اس کی ایسی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اونٹ کے بچے کو پالتا ہے۔
حتیٰ کہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، جب شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کرو، پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھو اور اس میں سے کچھ انہیں دے کر ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ جو بندہ اچھا صدقہ دیتا ہے اللہ عز و جل اس کے چھوڑے ہوئے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بروز قیامت ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ پوشیدہ صدقہ اللہ عز و جل کے غضب کو بجھاتا ہے۔ جو شخص کشادگی کی حالت میں صدقہ دیتا ہے وہ ثواب میں اس سے افضل نہیں جو حاجت کے سبب قبول کرتا ہے۔ شاید اس سے مراد وہ ہے جو علم یعنی دین کے حصول کی خاطر فراغت کی نیت سے اپنی حاجت پوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ثواب میں وہ دینے والے کے برابر ہوگا جو اپنی عطا سے دین کی تعمیر کا ارادہ کرتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، اس حالت میں صدقہ کرنا افضل ہے جب تم تندرست ہو، مال کے حریص ہو، زندگی کی امید رکھتے ہو، فاقے سے ڈرتے ہو اور اتنی تاخیر نہ ہو کہ روح حلق تک پہنچ جائے۔ پھر تم کہو فلاں کے لیے اتنا مال، فلاں کے لیے اتنا مال، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا۔ ایک دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، صدقہ دو۔ ایک شخص نے عرض کی، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے اپنے اوپر خرچ کر۔ اس نے عرض کی، اور بھی ہے؟ ارشاد فرمایا، اسے اپنی زوجہ پر خرچ کر۔ عرض کی، اور بھی ہے؟ ارشاد فرمایا، اسے اپنے بچے پر خرچ کر۔ عرض کی، اور بھی ہے؟ فرمایا، اسے اپنے خادم پر خرچ کر۔ عرض کی، ایک اور بھی ہے؟ ارشاد فرمایا، جہاں بہتر سمجھو خرچ کرو۔ آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں، یہ تو لوگوں کی میل ہے۔ مانگنے والے کا حق لوٹاؤ اگرچہ پرندے کے سر کے برابر کھانا ہو۔ اگر مانگنے والا سچا ہو تو اسے خالی ہاتھ لوٹانے والا فلاح نہیں پا سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مانگنے والے کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ لوٹاتا ہے تو 7 دن تک رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ اللہ عز و جل کے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی 2 کام کسی کے سپرد نہیں فرماتے تھے۔ رات کو وضو کا پانی خود رکھتے اور اسے ڈھانپ کر رکھتے اور مسکین کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے۔ مسکین وہ نہیں جسے 1-2 کھجوریں یا 1-2 لقمے واپس لوٹا دیتے ہیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ چاہو تو یہ آیت مبارکہ پڑھو، لا یسألون الناس الحافا، سورہ بقرہ۔ ترجمہ، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے۔ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کو لباس پہناتا ہے تو جب تک اس کے جسم پر ایک ٹکڑا بھی رہتا ہے، پہنانے والا اللہ عز و جل کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ فضائل صدقہ کے متعلق 17 اقوال بزرگان دین۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 درہم صدقہ کیے، حالانکہ آپ کی اوڑھنی میں پیبند لگے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ اس فرمان باری تعالیٰ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر۔ ترجمہ، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر قیدی کو۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ کھانے کی خواہش کے باوجود کھلاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ عز و جل ہمارے اچھے لوگوں کو دولت عطا فرما کہ وہ اسے حاجت مندوں کی طرف لوٹائیں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن عمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچاتی، روضہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچاتا اور صدقہ اس میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن ابی الجاد علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بے شک صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے اور پوشیدہ صدقہ ظاہری صدقہ پر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور یہ 70 شیاطین کے جبڑے چیر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے 70 سال اللہ عز و جل کی عبادت کی، پھر ایک فاحشہ سے زنا کر بیٹھا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ پھر ایک مسکین کے پاس سے گزرا اور اس پر ایک روٹی صدقہ کی تو اللہ عز و جل نے اس کا گناہ بخش دیا اور اس کے 70 سال کے اعمال لوٹا دیے۔ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب تجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو صدقہ دے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں صدقہ کے دانے کے علاوہ کسی دانے کو نہیں جانتا جو دنیا کے پہاڑوں کے برابر وزنی ہو۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن ابی رواد علیہ رحم اللہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 3 باتیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں، بیماری کو چھپانا، صدقہ چھپا کر دینا اور مصیبتوں کو چھپانا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میں تم سب سے افضل ہوں۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شکر صدقہ کیا کرتے تھے اور فرماتے میں نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان سنا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ ال عمران۔ ترجمہ، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور اللہ عز و جل جانتا ہے کہ مجھے شکر بہت پسند ہے۔ حضرت سیدنا امام نخعی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے عیب دار چیز راہ خدا میں صدقہ کرنا ناپسند ہے۔ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روز قیامت لوگ اتنے بھوکے ہوں گے جتنے پہلے کبھی نہ تھے، اتنے پیاسے ہوں گے جتنے پہلے کبھی نہ تھے، اور ایسے برہنہ ہوں گے جیسے پہلے کبھی نہ تھے۔ تو جس نے دنیا میں رضائے الہی کے لیے کسی کو کچھ کھلایا، اللہ عز و جل اسے پیٹ بھر کر کھلائے گا۔ جس نے اللہ عز و جل کے لیے کسی کو کچھ پلایا، اللہ عز و جل اسے سیراب فرمائے گا، اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کسی کو لباس پہنایا، اللہ عز و جل اسے جنتی لباس پہنائے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ عز و جل چاہتا تو تمہیں غنی کر دیتا، تم میں کوئی فقیر نہ ہوتا، لیکن اس نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص خود کو صدقہ کے ثواب کا اس سے زیادہ محتاج نہ سمجھے جتنا فقیر صدقے کا محتاج ہے، تو اس نے اپنا صدقہ ضائع کر دیا اور اسے اپنے چہرے پر دے مارا۔ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ خوشحال شخص صدقے کے پانی مسجد کے پانی سے پیے، کیونکہ وہ پیاسوں کے لیے ہوتا ہے، جو بھی پیاسا ہو نیز اس پر فقط اہل حاجت اور مساکین لوگ ہی نہیں آتے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ اللہ کے قریب سے ایک دلال گزرا، اس کے ساتھ ایک لونڈی بھی تھی۔ آپ نے دلال سے پوچھا کیا تم اس کی 1 یا 2 درہم قیمت پر راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ عز و جل 1 پیسے اور 1 لقمے کے بدلے جنتی حور دینے پر راضی ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔